الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہار رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین اور میں ہوں نایاب گیلانی۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے، یعنی کہ مغفرت کے عشرے کا آج 7واں روز ہے۔ 17 رمضان المبارک اس لیے بھی اہم ہے کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا۔ اب غزوہ بدر کیا ہے؟ ناظرین، مدینہ منورہ سے 70 میل دور ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بدر۔ مسلمان اور کفار کے درمیان جو پہلا معرکہ ہوا تھا، پہلی جنگ ہوئی تھی، وہ بدر کے مقام پہ ہوئی تھی۔ تو اس مناسبت سے اس معرکے کو، اس جنگ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 2 گھوڑے تھے اور تقریباً 70 اونٹ تھے جو سوار تھے، اور دوسری طرف 900 سے زیادہ کفار کی فوج تھی، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 140 سے زیادہ اونٹ تھے۔ تو ایک طرف 313 کا لشکر تھا، ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، تو مقابلہ تو تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ جو تیرا نام لیتے ہیں زمین پہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر خدا نے مسلمانوں کی مدد کی، آسمان سے فرشتے بھیجے کہ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ غزوہ بدر سے ہمیں شجاعت کا درس ملتا ہے، بہادری کا درس ملتا ہے، ہمیں اسلام کے دفاع کا درس ملتا ہے کہ اگر جنگ لازم ہو جائے تو پھر لشکر نہیں دیکھا کرتے، پھر گھر میں اناج نہیں دیکھا کرتے، پھر پیچھے مڑ کے اپنے بچوں کی طرف، اپنی عورتوں کی طرف نہیں دیکھا کرتے۔ جب اسلام کی بقا لازم ہو جائے تو پھر نکل پڑا کرتے ہیں، اور جب نکل پڑا کرتے ہیں تو پھر خدا کی مدد آن پہنچتی ہے۔ تو آج 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا تھا، تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد خلیل اسماعیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اچھا نایاب 17 رمضان المبارک کے حوالے سے آج آپ کیا خاص چیز لے کر آئی ہیں ہمارے لیے؟ حمزہ جیسے کبھی آپ نے بتایا کہ آج 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا دن ہے، تو میں غزوہ بدر کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گی کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کے 70 لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور 70 لوگوں کو ہی گرفتار کر لیا تھا. تو جو قیدی تھے انہیں لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم یہ جو قیدی ہیں انہیں قتل کر دیتے ہیں، اس سے کفار کا جو طاقت کا زور ہے وہ ٹوٹ جائے گا. جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم جو ہیں انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کی تجویز پسند آئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیتے ہیں، لیکن کچھ قیدی جو غریب تھے فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو تعلیم دیں. مطلب ہمارے پیارے نبی کتنے فراخ دل تھے حمزہ. نائب دیکھیں فراخ دل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو غریب قیدی ہیں یہ فدیہ نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں کو تعلیم دیں گے. یہ اسلام کا بڑا خوبصورت پہلو ہے، یہ تعمیر امت کا پہلو ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تعمیر کا بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ مسلمانوں کو تعلیم دی جائے گی، اور تعلیم ہی کے ذریعے جو ہیں وہ قومیں تعمیر ہوتی ہیں، بڑی بڑی قومیں دنیا میں اپنا مقام پیدا کرتی ہیں. اور اس پہ مجھے ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو چین جانے سے آپ کی مراد علم کی اہمیت پہ زور دینا تھا. تو تعمیر امت پہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ رہی ہے، اور آپ نے بھرپور طریقے سے اس پہلو کو سر انجام دیا. تو غزوہ بدر سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ امت کی تعمیر ضروری ہے، اور امت کی تعمیر جو ہے وہ ایک اور حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. تو اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ضرور کریں، اور جنگ ہی کے بعد امن کا اصل راستہ نکلتا ہے، اور تعلیم تعمیر امت کے لیے بہت ضروری ہے. اب اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف، اور نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر مصطفی. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے. رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. گر کی عزت پہ حرف آیا، گر کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے. گر کی عزت پہ حرف آیا، گر کی عزت پہ حرف آیا. اور نبی کی گستاخی جو کرے گا برا کوئی گر انہیں کہے گا.
نبی کی گستاخی جو کرے گا، برا کوئی گر انہیں کہے گا، وہ سر سلامت نہیں رہے گا، وہ سر سلامت نہیں رہے گا۔ یہ بات ہم برملا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور، بنا کے دونوں جہاں کی رحمت، خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور، بنا کے دونوں جہاں کی رحمت، یہ جان ملی ہے نبی کے صدقے، یہ جان ملی ہے نبی کے صدقے، نبی کی خاطر فدا کریں گے، یہ جان ملی ہے نبی کے صدقے، نبی کی خاطر فدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب خطبے کی جانب بڑھتے ہیں۔ خطبے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد لقمان چشتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں اور بابرکت لمحات میں آپ کے سامنے حاضری کا یہ سعادت کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے مالک کائنات ماہ رمضان المبارک کا ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کی رحمتیں عطا فرمائے۔ آج علماء کرام کے حوالہ سے، ان کی شان کے حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من جالس عند العالم ساعتین، فرمایا تم میں سے کوئی بھی جو ہے، من جالسا، جو کوئی بھی بیٹھے، عند العالم ساعتین، کسی بھی عالم کے پاس، عالم دین کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھ جائے، من جالس عند العالم ساعتین، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی بھی عالم دین کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھ جائے، آگے فرمایا یا پھر او سمع منہ کلمتین، یا جو ہے وہ کسی بھی عالم دین سے نصیحت کے 2 جملے سن لے، 2 جو ہے وہ کلمات سن لے ان سے جو ہے وہ نصیحت کے، فرمایا یا پھر او مشا معہ خطوتین، یا جو ہے وہ کسی عالمی دین کے ساتھ 2 قدم جو ہے وہ چل پڑے ان کے ساتھ، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا پھر او اکل معہ لقمتین، یا کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ 2 لقمے کھانے کے کھا لے، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تمام معاملات میں سے کوئی بھی بندہ عالم دین کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے، یا وہ اس کے ساتھ 2 گھڑیاں بیٹھ جائے، یا 2 کلمات جو ہے وہ نصیحت کے سن لے، یا جو ہے وہ 2 قدم ان کے ساتھ چل پڑے، یا جو ہے وہ 2 لقمے کھانے کے کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کھا لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطاہ اللہ جنتین، اللہ رب العالمین اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی پیاری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو 2 جنتیں اللہ کریم اس بندے کو عطا فرمائے گا نا، جو ایک عالم دین سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، فرمایا کل جنت مثل الدنیا مرتین،
فرمایا ان میں سے ہر ایک جو جنت ہے، یعنی وہ جو 2 جنتیں اللہ کریم عالم دین سے محبت کرنے کی وجہ سے عطا کر رہا ہے، ان میں سے جو ایک جنت ہے، یعنی وہ 2 جو جنتیں ہیں، دونوں جنتیں ہیں، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک جنت جو ہے اس کی مثل یہ دنیا کا جو حصہ ہے، کائنات ہے، یہ 2 مرتبہ ہو جائے وہ ایک جنت بنتی ہے۔ سامعین محترم، اتنا جو ہے وہ عالم دین کا مقام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے علماء کرام کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کریں، علماء کرام کے ساتھ عزت کا رشتہ قائم کریں، علماء کرام کی محبت جو ہے وہ اس کی تبلیغ کریں، علماء کرام کا ایک جو وقار ہے وہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ عالم دین کی جو ہے وہ شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ رمضان کی اہمیت بیان کر رہے تھے قاری محمد لقمان چشتی۔ اب جیسا کہ ہم لوگ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو حمزہ آج آپ ہمارے لیے کیا اچھی بات لے کر آئیں؟ آج کی اچھی بات میں ایک آیت قرآن پاک ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں تو ویسے بھی نایاب نیکیاں جو ہیں وہ 70,000 گنا بڑھا دی جاتی ہیں، تو نفلی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو فرضی نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے، آپ کی روح کو سکون دیتی ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، یہ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور رمضان پیکج، اللہ پاک نے یہ پیکج دے رکھا ہے مسلمانوں کو کہ اس پیکج سے فائدہ اٹھائیں، نفلی نمازیں بھی پڑھیں، فرضی نمازوں کی پابندی کریں، تاکہ اس رمضان المبارک کے خصوصی پیکج سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔